بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 55 سورہ آل عمران. جی اس کو آپ چاہے تھوڑا سا حصہ پڑھ لیں اور ایک ایک لفظ کا انالیسس کر دیں جیسے آپ لگے. ٹھیک شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اذ ظرف ہے اور قالا جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور آگے مرفوع اس میں اللہ وہ اس کا فاعل ہو جائے گا قالا کا. بالکل. اور یا عیسیٰ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل اور عیسیٰ جو ہے وہ ہو گیا قائم مقام یہ منادہ قائم مقام مفعول کے ہو گیا. جی پہلے آپ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر یہ منادہ قائم مقام مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. یس میم. عیسیٰ قائم منادہ قائم مقام منادہ قائم مقام مفعول بھی ہے. ہر منادہ کو انہوں نے قائم مقام مفعول بھی کے مان لیا ہے. تو اب یا حرف ندا جو ادو کے قائم مقام ہے تو ادو فعل اپنے فاعل اس کے اندر انا اور مفعول سے مل کر ہاں یہ جو منادہ مفعول ٹھیک ہے اس سے یہ مل کر کیا بنا ندا ندا بنا. شاباش. اب جواب و ندا بتائیے. انی میں حرف مشبہ بھی فعل ہے ان اور یا متکلم جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا اسم ان. اور آگے ہے متوفی کا یہ فعل ہے اور اس کا مادہ ہے واو فا نہیں یہ یا. فعل نہیں ہے آپ بلکہ اس کو چھوڑ دیں. آج میں اس کو تھوڑا جی میم اسم فاعل ہو گیا یہ کوئی فائل ہے. شاباش. میں تھوڑا سا نا کچھ باقی اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا اس کی ڈیٹیل آج بتانا چاہوں گی انشاءاللہ. اس کو آپ چھوڑ دیں اور یہیں پہ رک جائیں. تو ابھی تک جتنا آپ نے کیا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا. یہ جو آپ کا انداز ہے نا بہت اچھا ہے. ٹو دی پوائنٹ آپ ایک لفظ بولتی ہیں ایک ایک اس کے بارے میں موٹی موٹی اہم بات کر کے تو آگے چلتے جاتے ہیں. بہت جلدی ہمارا اس سے انالیسس ہو جاتا ہے. سب ان کے انداز کو فالو کریں ماشاءاللہ. اور بھی ہماری اسٹوڈنٹس ایسی ہیں کچھ بہت اچھا انالیسس کرتی ہیں. مجھے بیچ میں زیادہ کچھ کہنے کی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ترجمہ کریں. اور میم یہ جو ہے یہ وہ بن جائے گا. جی بالکل میں اس طرف آ رہی تھی. بالکل آپ ایک دفعہ ترجمہ کر دیں پھر ہم اس کا فائنل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اب تک کیا کیا اس کو میں آپ سے اکٹھا کرواؤں گی. جی ارم صاحبہ ان کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں. ٹھیک ہو گیا. بس اس کو چھوڑ دیں. اس کو نا میں بہت جگہ سے بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کر کے آئی ہوں لیکن وہ ساری اسٹڈی بالکل نہیں بتانے کی ضرورت. نہیں ترجمہ کریں گے. جی میں آپ سے یہ کہنے لگی تھی کہ یہ اس آیت کی نا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں بہت ساری جیسے کنٹروورسی بنائی جاتی ہے اور لیکن میں اتنی جگہوں سے دیکھ کر اور اتنے الفاظ اور ان کے معنی دیکھ کر میں آپ لوگوں سے صرف ایک ایک یا دو موٹے موٹے سیدھے ان کے ترجمے بتاؤں گی. انشاءاللہ ہم اس آیت کو بہت سمپل رکھیں گے اور جو ہم سب کا عقیدہ ہے اس کے مطابق رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اس کے لیے نا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا بتاؤں آپ مجھے پہلے بتائیں اس ظرف آپ نے بتایا تھا تو ظرف اس ایسا ظرف ہے جو ایک جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. کچھ ظرف ہیں جو جملے کی طرف ہوتے ہیں کچھ ہیں جو کہ مفرد کی طرف ہوتے ہیں. تو از اور حیثو عام طور پر ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. تو از اپنے بعد میں آنے والا جملہ جو اس کا مضاف الیہ ہے تو یہ کیا بنا. یہ میم اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ وہ بن جائے گا مفعول اذکر فعل کے لیے. اذکر محذوف ایک مان لیں گے کہیں کہیں وہ دکھائی بھی دیتا ہے نہیں تو محذوف مان لیں گے اس کا مفعول بھی ہو گیا. یہ پکا گرامر والوں نے یہ مان لیا ہو. بس یہی اصل چیز یہی ہے. باقی سب اس پر مطلب کرتے جائیں گے. جب ترجمہ کریں. ہاں جب اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں اسم انا پہلے اگر وہ پہلے آیا اگر خبر ہو جائے تو پھر اس کی پہلے کریں گے. بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں. اچھا اس کے بارے میں نے کہا نا بہت لمبی تفاسیر اور ڈسکشنز اور بڑی بڑی بکس لکھی گئی ہیں اس کے اوپر ان کے اس عقائد
اور اس عقیدے پر جن لوگوں نے اس کی کنٹروورسی بنائی ہے ان کے جوابات میں بھی. تو ہم اس کو نا ایسا کریں, آپ لوگ ڈکشنری کھول لیں, تھوڑا ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں. واو فا یا پیج نمبر کھولیں 516, لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری کھولیں. اس میں سب سے پہلے باب دورہ ہے, آپ اپنا مائک میوٹ کر دیجیے. دورہ ہے ثلاثی مجرد سے. باب دورہ سے اگر اس مادے سے کچھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو مکمل کرنا, پورا کرنا. باب افعال میں بھی سیم یہی معنی ہے. اس کے علاوہ اس میں وہ وعدہ, نظر, ناپ تول وغیرہ کو پورا کرنا, تھوڑا اور انہوں نے کھول کے تھوڑا یہ آپ کہنے تھوڑا فرق ہے. ورنہ بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے باب افعال اپنے جو مجرد والا ہے نا باب, ان کا معنی سیم بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. اچھا یہی والا اگر باب تفعیل میں لے جائیں, جو کہ اسی اگلی آیات میں وہ آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے دے گا. تو اس میں ہوتا ہے باب تفعیل میں وفا یوفی, یہ ہوتا ہے کسی کا حق پورا دے دینا. اور اگر یہی مادہ باب تفاعل سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حق پورا لینا. اور کبھی کبھار یہ روح قبض کرنا یا موت دینا کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن اس آیت میں بھی اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ آیات آئی ہیں اس میں موت دینا نہیں ہے. اور اگر ان کیس کسی ایک میں عالم کا یہ جواب دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور موت دینا مطلب ہے, تو پھر اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انی متوفی کا, بے شک میں ہی موت دینے والا. اگر کوئی اس کا یہ ترجمہ کرتا ہے کہ یہ باقی لوگ نہیں آپ کے ساتھ یہ کر سکتے, یہ میں ہی کروں گا جب بھی کروں گا, خیر, لیکن ہم اس کا یہ معنی نہیں کریں گے. ہم اس کا معنی کریں گے پورا لینا یا قبض کرنا, قبضے میں لینا. ٹھیک ہے, بس اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورا اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا, اٹھا لیا. ہم نے پچھلی آیات میں سارا پڑھا تھا کس طرح کے ان کے حالات تھے, کن حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو بھی سارا پیچھے بیک گراؤنڈ تھی وہ پیچھے گزر چکی ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ وعدے کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کہ بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں یا قبض کرنے والا ہوں. بس یہی رکھیں, اس سے ہٹ کے نہ ہم کوئی بات کریں گے نہ ہی کوئی اور معنی لیں گے. اچھا ویسے اس کا یہ باب استفعال میں بھی آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے حق مانگنا, پورا حق مانگنا یا پورا حق لینا چاہنا, کیونکہ اس میں اس والے باب میں چاہنا کا معنی پایا جاتا ہے. بس اتنا ہی. اب آپ یہاں پہ رکیے گا, میں یہاں سے کچھ سلائڈز تیار کر کے آئی ہوں. آج ہم تھوڑا سا ایک دو چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کے بعد ارم صاحبہ انتظار کیجیے, ان کے بعد بلکہ میں اگر بھول جاؤں تو آپ آ جائیے گا خود ہی, پھر آپ سے سنتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو متوفی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں, بہت ساری بہنیں تو ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی ہوگا کس طرح بنا ہے جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں. باقیوں کے لیے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اسم منقوص کہتے ہیں. اسم منقوص یاد رکھیں جس اسم کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زیر ہو. میں نے آگے لسان القرآن سے کاپی کر کے تو یہ الہادی لکھا ہے, لیکن میں اس کو لے کر نہیں چلوں گی. جو میں لے کر چلوں گی آپ لوگوں کے لیے وہ نکرہ فارم میں لے کے چلوں گی بغیر ال کے. بس سب سے زیادہ وہی استعمال ہوتا ہے. پھر جب ال لگا ہوگا تو وہ انشاءاللہ خود ہی پہچان میں آ جائے گا. اب جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا اس کو غور سے دیکھیں. ایک مثال دی ہے ہادیون. اب آپ چھوڑ دیں کیا وزن ہے, بہت سارے وزن ہیں جو جن کے آخر میں یا ہوتی ہے نا ناقص والے, وہ اکثر اسم الفاعل بنے یا اس طرح سے کسی وزن پر آئے, یا بعض اوقات اپنے باب میں بھی کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ ان کی شکل اس طرح کی بن جاتی ہے کہ اینڈ پر یا ہوتی ہے, اس سے پہلے زیر ہوتی ہے, یا متحرک ہوتی ہے, عام طور پر تنوین کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اس میں یاد رکھیں آپ اس یا کو گرا دیں گے, پورے کی پوری اپنی حرکت سمیت گر جائے گی. اور اس سے جو پچھلا حرف ہے اس پہ چونکہ زیر ہے, ہم نے رول یہی بتایا ہے, یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ اسی کے ساتھ کرنا ہے جس اسم کے اینڈ پر یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. تو یا گر جائے گی اور اس کے بدلے میں اب جو پچھلا حرف ہے اس پہ 2 ڈبل زیر کی تنوین آ جائے گی, تو یہ بن جائے گا ہادن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا, اس لیے
کہ یہ بہت ڈفرینٹ ہے، بہت یونیک ہے. اس کی حالت رفع اور حالت جر دونوں زیر کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ پہچاننے میں نہیں آتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، حالت جر کا تو پتہ چل جائے گا، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا مضاف الیہ بن رہا ہوگا کائنڈ آف، لیکن ادروائز یہ حالت رفع میں ہوگا. اور حالت نصب میں وہ میں نے لکھا ہوا دیکھ لیجیے، ہادن حالت رفع، ہادین حالت نصب، اور پھر ہادن حالت جر. یہ اصل چیزیں یاد رکھنے والی. اور ایک پوائنٹ اور یاد رکھنے والی، دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اسم منقوص کی یا واپس آ جاتی ہے. ایک نمبر ایک، اگر اس پر ال آ جائے. اب وہ اوپر دیکھیں، ہاد دن تھا نا، ہم نے ہادین فائنل کیا، لیکن اگر آپ ال لگائیں گے تو آپ الہادی نہیں کہیں گے، آپ الہادی چھوٹی یہ اور اوپر جزم لگائیں گے ساکن. ٹھیک ہے، پراپر پھر اس طرح سے یا واپس آئے گی. اور دوسری صورت ہے کہ یہ اگر مضاف بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی مضاف الیہ آ رہا ہے، تو یہ جب مضاف بنے گا تو پھر اس کی یا واپس آ جائے گی. جس طرح متوفی کا، اس میں متوفی یہ کیا تھا وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد چونکہ مضاف الیہ یہ کاف ضمیر کی طرف، مجرور متصل ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، تو اس کی یا واپس آ گئی. بس یہاں تک، آگے چلتے اب متوفی کو دیکھتے ہیں. واو فا یا باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، اس میں شاید میں نے شد ڈراپ کر دی. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ہو جاتی ہیں بہت جلدی میں بعض دفعہ کام کرتی ہوں. آپ ماشاءاللہ خود سے ان کو دیکھ لیا کیجیے. اچھا، تو اس میں اب کیا بنا، اس میں اگر پٹ کریں تو یہ بنا توفا یا یتوفیو. ناقص کا پہلا قاعدہ جو عام طور پہ اس کے ماضی پہ اپلائی ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے بعد میں. اس میں یا متحرک اس سے پہلے زبر ہو تو یہ آدھے الف میں بدل جاتی ہے، اور اگر ناقص واوی ہو وہ پورے الف میں بدل. میں ناقص کی بات کہہ رہی ہوں. اجوف میں دونوں حروف علت بیچ میں آتے ہیں تو دونوں الف میں بدل. اچھا، پہلا قاعدہ یا متحرک اس سے پہلے زبر، تو یہ آدھے الف میں کھڑے الف میں کھڑی زبر میں بدل گئی. تو کیسے لکھا وہ آپ کے سامنے، توفا. مضارع دیکھیں، دوسرا قاعدہ ناقص کا، یا پر پیش. اچھا، یتوفا یو، ویسے یا پر پیش ہے، ہاں بلکہ دوسرا قاعدہ نہیں ہے، معذرت، یہ پھر پہلا قاعدہ ہے. یا متحرک اس سے پہلے زبر، تو یہ پھر کھڑے الف میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر فرض کریں یہاں پر ہوتا یتوفیو، جو کہ اکثر ابواب میں آپ کو ملے گا، وہ سیکنڈ قاعدہ ہے، وہ اکثر مضارع کے پہلے صیغے میں ملتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، یا متحرک اس میں پیش ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر وہ یا گر جاتی ہے. سوری، یا کی حرکت گرتی ہے، یا نہیں گرے گی. میں پھر بتا رہی ہوں، یا کا ناقص کا دوسرا قاعدہ اس کے مضارع پر اپلائی ہوتا ہے. اس میں یا پر پیش ہوتی ہے، اس سے پہلے زیر ہوتی ہے، تو وہ یا کی حرکت گرے گی. اور لیکن اچھا چلے چھوڑ دیں، آپ کنفیوز نہ ہو. بس ہم نے ایک ہی قاعدہ آج بائی چانس دونوں جگہ اپلائی ہو رہا ہے. اس کو آپ نے منقوص والے سے مکس نہیں کرنا. منقوص کا پکا پکا یاد رکھیں، یا پر تنوین ہے یا جو بھی یا متحرک سمجھیں، اس سے پہلے زیر ہے تو وہ یا پوری کی پوری گر جائے گی اور اس کے بدلے میں ڈبل زیر آ جائے گی. وہ بالکل الگ چیز ہے. میں آپ کو ناقص کے قواعد بتا رہی ہوں. ناقص کا پہلا قاعدہ ہی بائی چانس آج دونوں جگہ اپلائی ہو رہا ہے، تو میں پھر دوسرا قاعدہ نہیں بتاتی. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو منقوص کے ساتھ، اس میں منقوص کے ساتھ مکس ہو جائے. تو ایک ہی قاعدہ ناقص کا یاد رکھیں، یا متحرک اس سے پہلے زبر، تو وہ کھڑے الف میں کھڑی زبر میں آدھے الف میں بدل جائے گی. تو شکل ان کی دیکھ لیں، توفا یتوفا یہ بن گئی. اب یتوفا مضارع کا پہلا صیغہ، اسم فاعل اس سے بنائیں گے تو میم پیش والی لگائیں گے، اور جو عین کلمہ ہے جو یہاں پر فا ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، اور جو آخری حرف ہے لام کلمہ اس پر پیش کی تنوین لگا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ جن بہنوں کو پتہ ہے اسم فاعل کیسے بنتا ہے ثلاثی مزید الفی کا، تو یہ بڑے آرام سے ان کو یاد ہوگا. جن کو نہیں پتا مجھ سے سن لیں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چل کے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل سے سکھا دیں گے. اور نہیں تو بیسک میں ویسے یہ اب سب سکھایا جاتا ہے. یہ آپ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں کیسے بنتا ہے، اس میں فاعل ان کے وزن پر بنتا ہے، اور مزید الفی میں اس طرح بنتا ہے. تو اس میں کیسے بنا پھر،
मुतवफ्फियुन बन गया। अब मुतवफ्फियुन जब मैंने यतवफ़्फ़ा से इस्मुल फ़ाइल बना लिया, पूरी चेंजेस करके मुदारे के पहले सीगे में, ये मज़ीदुन फ़ी के, तो ये बन गया मुतवफ्फियुन। अब ये शक्ल है इस्म मनकूस। अब इसमें मज़ीद तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसमें अब या पर हरकत है, उससे पहले ज़ेर है, तो या जो है पूरी की पूरी गिर जाएगी और उसके बदले में उससे पिछले हरफ पर, ज़ेर वाले हरफ पर एक के बजाय 2 ज़ेरें आ जाएंगी, ज़ेर की तकमील आ जाएगी। तो ये बन गया मुतवफ्फिन। ये अब हालते रफ़ा भी यही है, हालते जर भी है। तो अब यहाँ पर आपको अभी मैंने पीछे बताया कि 2 सूरतों में इसम मनकूस की या वापस आ जाती है, या तो उस पर अल लगा दें। अगर मैं अल लगा दूंगी तो मैं बोलूंगी अल मुतवफ्फी, और अगर मैं इसको मुदाफ बनाऊंगी जैसे इस आयत में बन रहा है तो मैं बोलूंगी मुतवफ्फीकुम, या आगे। ये 2 सूरतों में या वापस आ जाती है। अदरवाइज जब भी कभी इस तरह का इसम मनकूस नजर आए, उसकी फाइनल शक्ल यही होती है या गिराकर पिछले हरफ पे 2 ज़ेरें। तो मुतवफ्फिन हालते रफा और हालते जर, और अगर हालते नस्ब आप जानना चाहती है तो मुतवफ्फी यन, ये अलिफ या और उसके ऊपर 2 तनवीन, हालते नस्ब इसकी मुख्तलिफ। बस इसके बाद है ये, मेरा ख्याल है वैसे तो अगली आयत में आ रहा है, पता नहीं, मैं बाज़ औक़ात जरा जल्दी में होते हैं, अब ऐसा ना भूल जाऊं बाई चांस ये भी सेम वही चीज चल रही है, तो इसको भी देख लेते हैं। मीम रा या मादे को अगर बाबे इफ्तियाल में रखें, इफ्ताला यफ्ताइलू में इम तारा या यम तारी यू, तो फिर नाकिस का पहला कायदा माजी के पहले सीगे में लगेगा, तो या मुतहर्रिक उससे पहले जबर, तो ये खड़े अलिफ खड़ी जबर या आधे अलिफ में बदल गई, इम तारा। मुदारे में नाकिस का दूसरा कायदा लगेगा, उसमें क्या था, एंड पे या पर पेश हो, उससे पहले जेर हो, या की हरकत गिर जाती है, या नहीं गिरेगी, तो ये बन गया यम तारी। अब इससे हम इसका बनाएंगे इस्मुल फाइल, तो ये बना मुमतारियुन। इसमें फाइल कैसे बना वो आपको पता है, मीम या लामते मुदारे हटाकर उसकी जगह पेश वाली मीम लगाएंगे, और जो आइन कलिमा होता है उसके नीचे जेर लगाएंगे, और जो एंड वाला लाम कलिमा होता है उस पर तनवीन लगाएंगे, तो मुमतारियुन बन गया। फिर गौर से देख ले, ये सब मनकूस है, या मुतहर्रिक उससे पहले जेर, तो ये अब इसमें तब्दीली की जरूरत है। तो अब इसकी तब्दीली में या गिर जाएगी, उसके बदले में पिछला आइन जो भी कलमा जो भी है, एक के बजाय 2 जेर आ जाएंगी, तो मुमतरीन बन गया। तो मुमतरीन बन गया, ये फाइनल शक्ल हो गई। अब इसकी हालत रफा मुमतरीन, हालत जर मुमतरीन, और हालत नसब मुमतरियन, के अलिफ या ऊपर 2 जबर की तनवीन। लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं, बस हमने अभी इसमें क्या करना है, इस आयत में हमने मुमतरीन बनाना है। तो मुमतरीन अपने मुमतरीन से कैसे बना, सबसे पहले तो जब आप इसकी जमा बनाएंगी मुमतरीन की, तो इसकी जमा बनेगी मुमतारियूना, तो जमा में भी या वापस आ जाती है। लेकिन ये वो रूल नहीं है, ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि आप इसकी फाइनल शक्ल से जमा नहीं बना सकते, ना इसका वो बना सकते हैं मुसन्ना और जमा। उसके लिए आपको इसकी जो ओरिजिनल शक्ल है ना, मुमतारियून वाली अधूरी शक्ल, लेकिन है तो वही ओरिजिनल ना, आप उससे मुसन्ना और उससे जमा बनाएंगे। तो अब उसमें अगर जमा बनाएंगे तो मुमतारियूना बना जमा सालिम। अब मुमतारियूना में फिर नाकिस का तीसरा कायदा, 2 हरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए, एक मादे का एक सीगे का, हमेशा मादे का गिरेगा, सीगे का कभी नहीं गिरता, कभी भी नहीं गिरता, वरना सीगा पहचाना नहीं जाएगा। तो या गिर गई, इसमें पूरी की पूरी गिर गई। तो अब या से पहले अगर जबर होती, जैसे रा के ऊपर जबर होती, तो ये होना था मुमतरौना, बिल्कुल कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं थी, आपने वैसे का वैसा पढ़ लेना था, या को गिरा दिया और मुमता रौना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो या गिरी है उससे पहले जबर नहीं है, जेर है। तो अब आपने देखना है कि जो हमने गिराया है हरफ इल्लत, उसके बाद जो बचा है जो सीगे का हरफ इल्लत है, उसके मुताबिक आप रे की हरकत अपनी एडजस्ट करेंगी, आप अपनी उसको सिलेक्ट करेंगी। आप कैसे एडजस्ट करेंगी, आप अगर वाव है तो रा के ऊपर पेश लगा दे, और अगर ये सीगे वाला जो बचा है वो या है तो रा के नीचे जेर लगा दें।
اب اس میں چونکہ یا جو گری تھی مادے کی، اس کے بعد سیگے کا جو بچا تھا وہ واو ہے، تو را کے اوپر پیش آ گئی، تو یہ بن گیا ممترونا. اب ممترونا حالت رفع ہے، ممترینا حالت نصب حالت جر. تو اگلی آیت میں جو آئے گا وہ ممترینا ہے. میں کلاس میں سلائڈس کو شیئر کروں گی گروپ میں انشاءاللہ، غور کیجیے گا. بعض دفعہ لائیو میں مجھے بھی بعض اوقات میں سم ٹائم نہیں اتنی وہ سمجھ آ رہی ہوتی، نہیں بعض دفعہ بندہ اتنا کنسنٹریٹ کر پا رہا ہوتا، تو دیکھیے گا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ماشاءاللہ اس عالی عمران والے گروپ میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس قرآنی ہیں، بیسک ہم کر چکے ہیں، بہت 1 سال سے ہم ماشاءاللہ اعراب القرآن کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی نئی بات کی ہوگی، یہ سب باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، صرف میں نے آج دہرائی کروائی ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب یہ تھا متوفی، اصل میں تھا بنا، پھر دیکھ لیں یہ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. یہ تھا متوفی، یوں سے متوفین بنا، تو متوفین تھا، لیکن یہاں پہ یہ مضاف بن رہا ہے تو یا واپس آ گئی. جب یا واپس آ گئی تو یہ بن گیا متوفی کا. تو ہے یہ اسم الفاعل اور تھا اسم الفاعل، تو لیکن اس کی جب ہم نے اسم الفاعل بنایا تو اس کی جو شکل ہم نے دیکھی وہ اسم منقوص کی تھی کہ اینڈ پر یا اور اس سے پہلے زیر. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا زیر زبر کی باتیں ہیں، ان کو بار بار سنیں گے تو ریوائز ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ بن گیا متوفی کا، اصل میں یہ اسم الفاعل ہے. تو میں پورا بے شک میں اسم انہ پورا لینے والا ہوں آپ کو، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں. آگے اسم الفاعل کا ایک رول ہے، ڈیٹیلز ہیں، زیادہ ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کی، نہ ہی میں ضروری ابھی سمجھتی ہوں. اس میں ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پر ال لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. پھر اگر ال نہیں لگا ہوا تو اچھا، اگر ال لگا ہوا ہے، چلے ایک یاد کر لیں، اگر ال لگا ہوا ہے تو آپ تینوں زمانے میں اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں. آپ صرف یہ نہیں کر سکتی میں لینے والا ہوں، اب یہ بھی کر سکتی ہیں میں نے لیا تھا، یہ میں لے رہا ہوں یا لیتا ہوں یا لوں گا. آپ تینوں زمانوں میں بھی کر سکتے ہیں اگر ال لگا ہو. لیکن اگر ال نہیں لگا تو اسم الفاعل کا آپ صرف مضارع میں ترجمہ کریں، یا حال میں یا اس میں مضارع میں کیا ہے مستقبل میں. ٹھیک ہے، بس آپ اس میں ترجمہ کریں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اسم الفاعل کا ترجمہ صرف اس طرح سے نہیں ہوتا کہ میں پورا لینے والا ہوں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں میں پورا ایسے سمجھا رہی ہوں، پورا لیتا ہوں یا پورا لوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے سب. تو اس کے پیچھے رول یاد رکھیں، اسم الفاعل پر ال لگا ہو تو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے، وہ تینوں زمانوں کو کور کرتا ہے، نہیں تو صرف مضارع کو کور کرتا ہے. پھر اس کے آگے سے کچھ رولز ہیں کہ وہ یہ بن رہا ہوگا اسم الفاعل تو پھر وہ فعل کی طرح کام کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. لیکن ابھی تک ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، بس یہیں پر ہم چھوڑ رہے ہیں. تو بس یہ اس پہ ڈیٹیل ہے. آگے جتنی دفعہ آئیں گے اسم الفاعل وہ سب آپ نے میری ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو آپ نے سمجھنا ہے. آئیں سعدیہ جی اگلا کریں. وَرَافِعُکَ إِلَيَّ، ورافعک الیہ، رافع کا مضاف الیہ، رافعین سے باب فا سے یہ اسم الفاعل بن رہا ہے. ٹھیک اور ہے. کاف ضمیر اچھا جو ہے اسم وہ الفاعل مجرور کا ہے. یہ ہے، یہ اپنے جو مفعول ہوتا ہے، آپ کو پتہ نا اسم الفاعل اسم مفعول وغیرہ یہ جتنے مشتقات ہیں ان کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے، یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ متعدی سے بنے ہوئے ہیں ان کا متعلق بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ اپنے مفعول کی طرف مضاف بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ان آیات میں نظر آ رہا ہے. اچھا جی آگے چلیں. الیہ کو کیا کریں؟ الیہ میم یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا اسم الفاعل کے. الیہ کیسے بنا؟ الہ حرف جر ہے اور یا متکلم جو ہے وہ مجرور ضمیر. شاباش. تو الیہ بن گیا اور یہ متعلق ہے، یہ رافع اسم الفاعل ہو گیا. تو ترجمہ کر دیں. اچھا اس کے آگے بھی ترکیب ہے، آپ سب بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ جو مشتقات ہوتے ہیں یہ ادھورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے فاعل مفعول متعلق جو بھی ہے اس کے ساتھ مل کر، یہ کاف اس کا ایک طرح کا یہ مفعول ہی ہے چاہے اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اچھا ان کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ نہیں بنتے، انہیں کہتے ہیں انہیں دیکھیں خود یہ خود ہوتے ہیں. بس آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ انہیں شبو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کہ یہ تھوڑے سے جملہ اسمیہ جیسے ہوتے ہیں. شبو کہنا ہے، شبو کہنا ہے، یہ پورے جملے نہیں ہوتے، یہ جملے کا حصہ بنتے. تو اب یہ کیا بنتے ہیں؟ تو ہم ان سب کو جب عطف کر رہے ہیں متوفی کا، تو جو متوفی کا بن رہا ہے وہی یہ رافیو کا، وہی یہ متحرک کو متحرو کا وغیرہ سب وہی بنتے جائیں گے. تو متوفی کا کیا بن رہا تھا؟
मैम ये खबरो इन्ना बन रहा था। शाबाश, तो ये सब जो है इनको पीछे अतफ करते जाएंगे तो ये खबर इन्ना बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है अब ये जो होते हैं ना इसमें फाइल इसमें मफूल वगैरह, ये अपने फाइल मफूल मुतल्लिक से मिलकर पूरा जुमला नहीं बनते, इन्हें कहते हैं शिबु जुमला इस्मिया बनता है। और जब ये शुरू में होते हैं तो ये एक फेल की तरह काम करते हैं, इसका भी एक टर्म है, बस इतनी हम डिटेल में नहीं जाते, छोड़ दें। अच्छा जी, तर्जुमा करें। और आपको अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। शाबाश, राफियों का बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी बहुत इसको डिफरेंट तर्जमे किए हैं, याद रखें पुराने मैम पाक में कोई 22 दफा मैम बुलंद इस्तेमाल हुआ है। करना भी है आपको। जी क्या कहा, मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ बुलंद रही है। करने वाला हूँ, बुलंद भी तो आता है। देखिए ये जी मैं आपको ये बताने लगी थी कि ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। तफसीर में कुछ उसूल होते हैं कि कुछ चीजें जो है वो अपने असली माना में इस्तेमाल होती हैं, कभी कभी वो अपने असली माना में इस्तेमाल हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं होती, मजाजी मानों में इस्तेमाल होती हैं। मजाजी मानों में कब इस्तेमाल होती है उसके लिए वो कोई देखना पड़ता है कि पीछे कोई ऐसा पॉइंट चल रहा है, इसे कहते हैं कोई करीना मौजूद है। तो अगर करीना कोई मौजूद है, यानी कि बात ये हमें नहीं, हमारे जो उलमाए कराम है उनको अंदाजा होता है अल्लाह की तरफ से कि यहाँ पर आप इसको इसके मजाजी मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका मजाजी माना है दर्जात बुलंद करना। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है दर्जात बुलंद करना। एक आलिम लिखते हैं कि अगर आप यहाँ पर इसको इसके मजाजी मानों में ले रहे हैं, इसका मतलब है आप मौजे से इनकार कर रहे हैं। तो मौजा तो ये है कि वो फिजिकली उठाए जाएंगे, ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उनको उठाऊंगा। तो यहाँ पर असली माना में है किसी चीज को उठाना, जैसे मैं टेबल से गिलास उठाती हूँ, किसी चीज को उठा लेना, जी ये असली मानों में इस्तेमाल हो। दर्जात की बुलंदी कुरान पाक में ये 22 दफा इस्तेमाल हुआ है, बाकी बहुत सारी जगह पर दर्जात की बुलंदी के माना में भी आया है, लेकिन जब ये इला के सिरे से आता है तो तब ये आया भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है, और इसका मतलब है कि आपको मैं आपको अपनी तरफ उठा लूं। ठीक हो गया जी, चले आगे चले। वाव आतिफा मुताहिरुका। मैम फिर ये इस्मुल फाइल है बाब तफील से। ठीक हो और गया, ये इसमें फाइल हो गया, काफ इसके वैसे तो ये उसकी तरफ मुदाफ हो रहा है लेकिन वो इसका मफूल भी है। आगे मिनल्लाजीना। मिन मिन जार मजरूर और अल्लदीना इसमें मौसूल, कफरू इसका सिला हो गया और सिला और मौसूल मिलकर मजरूर हो गए मिन के लिए, और मिन अपने मजरूर से मिलकर ये मुतालिक हो जाएंगे इस्मुल फाइल मुतहर शाबाश मुतहर। शाबाश माशाल्लाह। तो आगे और बस सिंपल है, चलती है, बहुत दफा हमने की। वाव आगे आतिफा जाइलुल्लदीना तबऊका। मैम जाइलू पे अलिफ लाम नहीं है तो ये मुजाफ बन जाएगा, और ये भी इस्मुल फाइल है। और ठीक है। अल्लदीना इसमें मौसूल है, और इत्तबऊ का ये इसका सिला है। ताबाइन मादा से वो है इफ्तियाल से फेल ठीक है, फेल फाइल हो गई, आपकी और ये अजान हो का। रही है। यस मैम। अच्छा चले, आप यहाँ पे आप रुक जाइए, चले बारकल्लाह फीक, इट्स ओके। अब मैं आगे इरम साहबा से सुन लेती हूँ, वही आयत पूरे कर। इरम साहबा आप आए, आप माइक म्यूट कर दीजिए। जी साजिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, यहाँ से शुरू करें। जाइलुल्लज़ीना तबऊका। वजाइलुल्लज़ीना तबअउका फौका फौकल्लज़ीना काफरू इला यौमिल क़ियामा। वाओ ये वही अतफ कर देंगे हम। जाइलू जो है ये मुदाफ है, और अल्लज़ीना इस मौसूल इसमें मौसूल, और इत्तबीउ का ये फाइल मफूल, ये फाइल भी, और इसमें फाइल मफूल और देखिए फेल सुनिए, तीनों चीजें, जुमला फेल। जाइलू है ये इस्मुल फाइल है, ठीक हो गया। जी इसमुल फाइल है लेकिन ये मुदाफ बन के आ रहा है। मुदाफ बन रहा है। आगे अल्लाह जीना अपने सिला, इत्तबाऊ का को अब फाइल अभी ना के अपने फेल अपने फाइल और मफूल। मफूल फाइल बताइए इसका। इसका अंतुम। अच्छा, अल्लाह जीना तबाऊ, ठीक है, दोबारा देख लीजिए इसको। इतना ओ सॉरी, ये तो वाहिद है। नहीं वाहिद नहीं है, जमा, क्योंकि ये जो है ना सिला बन रहा है अल्लाह जीना का, अल्लाह जीना भी जमा है तो ये भी जमा है। अब ये माजी का है ना, तो इसका हो जी जी जाएगा शाबाश, माजी का तीसरा फेल सी। माजी जमा हाँ, मुज़क्कर वाओ या हम सालिम जमीर इसका फाइल हो गया। काफ इसके लिए क्या है? मफूल है। ठीक है। अच्छा, ये जो ताबा है, इनसे बाबी इख्तियार से इत्तबा, ये बहुत दफा हम कर चुके हैं, इसकी डिटेल अब करने की जरूरत नहीं है माशाल्लाह।
اچھا تو الذین اب اس موصول اپنے صلہ سے مل کر جائلو کے لیے کیا بنا؟ مدافلے. مداخلہ. اور مداخلہ مل کر ان کو کیا کریں گی؟ یہ ایک تو عطف ہو جائے گا اور یہ معطوف ثانی بن جائے گا نا. بس ٹھیک ہے. شابہ. ان سب کو نا آپ وہ متوفی پہ ہم عطف کرتے جا رہے ہیں. رافی کا کو مطہر کا کو. اب اس کو یہ تیسرا ہو گیا. اب آگے چلے. اب یہ اب فوق اللہ زینہ کو کیا کریں گے؟ فوقا یہ جو پھر یہ ظرف کہاں آ جائے گا، اس لیے یہ ظرف یہ بھی مضاف ہو جائے گا، اور الذی پھر اسم الموصول، اور کافرو جو ہے یہ اس کا صلہ ہو جائے گا. الہ ہو گیا. شابہ. الہ یوم الذین القیامہ. یہ الہ یوم القیامہ جو ہے نا یہ جار الہ جار ہے، اور یوم القیامہ جو ہے یہ پھر مضاف الیہ بن کر میں نے مجرور بنا دیا الہ کا. بالکل رائٹ. ٹھیک. تو بالکل ٹھیک. یہ متعلق ہو جائے گا فائلو کے، سوری جائلو کے. اچھا آپ اس کو جائلو کریں گے. جی وہ اس ٹھیک ہے. طرح ترجمہ ہی نہیں ہے جو شاباش شاباش. ہو اگر رہا. ترجمے پہ غور کریں نا. ہاں کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو اس کو یعنی یہ متعلق ہو جائے گا جائلو پہ. ٹھیک ہے. تو اب اور یہ اللہ زینہ کفروا یہ فوقا کے ساتھ مل کر اس کے لیے کیا بنا؟ الذین کافروا یہ کس کے لیے کیا بنا؟ فوقا کے لیے. اب مضاف ہے. مضافلہ. تو مضافلہ کو آپ نے کیا بنایا؟ شاید میں نے سنا نہیں. یہ متعلق ہی بنے گا. یہ تو ہمیں یہ 100% ہمیں متعلق ہی رکھنا پڑے جی گا. متعلق بھی بنا سکتی ہیں. مفعول فی بھی کہہ سکتی ہیں جائلو کے لیے. تو اب جائلو. جی یہ ٹھیک ہے. مفعول فی وہ ہی بنے گا. رائٹ یہ اس کا مفعول فی. مفعول فی بن گیا. اور رائٹ. الہ یوم القیامہ اس کا متعلق ہو گیا. تو اب یہ جو اللہ زینت تبعہ کا ہے نا بیسیکلی یہ جائلو کا وہ ہے مفعول ہے، لیکن یہ اس میں فائل اپنے مفعول کی طرف ان کا یہ مضاف بن جاتے ہیں. کیونکہ جالا میں دو اکثر دیکھنا پڑتا ہے کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اکثر یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. کس کو جی بنایا اور کیا بنایا. جی یہ جو ہے یہ پہلا مفعول ہے، ہاں جی اور جو فوق الذین کفروا یہ دوسرا مفعول ہے. دوسرا مفعول مفعول. بھی کہہ لیں یا متعلق کہہ لیں جو چاہیں گے. تو بس مفعول کہہ لیں تو یہاں بہتر ہے. یہاں پہ کیونکہ جی جالا کے ساتھ ہمیں دوسرا مفعول چاہیے. جی. شاباش. تو اب یہاں کا ترجمہ کریں. اور جن لوگوں نے پیروی کی، اور پھر جن لوگوں نے پیروی کی قیامت کے دن تک، جن لوگوں نے پیروی کی قیامت کے دن تک ان کو نہیں اچھا لگانا. کوئی بات نہیں. اس کا تھوڑا سا ٹرکی میں کر دیتی ہوں. جی ان کو غالب کرنے والا یا فائق کرنے والا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. جنہوں نے ماشاء اللہ. پیروی کی بہت اچھی ان کو غالب کرنے والا ہوں. ماشاء اللہ. اب اس کی تھوڑی سی میں ترتیب بہتر کر دیتی ہوں. باقی آپ جی نے ماشاء اللہ ترکیب بھی. یہ جو آج کی آیات ہے تھوڑی سا ان میں ہے، تھوڑی محنت طلب ہے، لیکن ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے. ماشاء اللہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی. اب چونکہ الہ یوم القیامہ کو اس کے متعلق کیا ہوا تو اس کو پہلے لے آتے ہیں کہ قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں یا بنانے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. یہ انکار. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بہن کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ سمپل جو بنتا جا رہا آپ کہہ دیں اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی بنانے والا، میں ان لوگوں کے اوپر بنانے والا ہوں جنہوں نے انکار کیا. لیکن یہ پھر الہ یوم القیامہ کو اب چونکہ جائل کے متعلق کر رہی ہے تو تھوڑا اس کے ساتھ پتہ چلے گی اس کے ساتھ ہے. کافر کے ساتھ نہ ترجمہ کریں گے جن لوگوں نے قیامت تک کفر کیا. نہیں ایسے نہیں کرنا. میں پھر کر دیتی ہوں. اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے یا ان کے اوپر بنانے والا ہوں جنہوں نے. ٹھیک ہو گیا ارم جی؟ جی. چلیں شاباش. آگے چلیں. آیت پوری کر دیں. ثم جو ہے یہ حرف عطف ہو جائے گا. الیہ یہ مضاف ہے. مرجعکم یہ الہ جو ہے نا یہ جار مجرور، تو اس کو کیا بنائیں؟ اسے اس کے بعد جی یہ جار مجرور بن کے اسے خبر مقدم خبر مقدم. شاباش. بس شبہ بس جملہ. بس وہی ہے. ماشاءاللہ. اوکے. بالکل. آگے مرجعکم کو کیا بنائیں؟ مبتدا مؤخر. ویری. مرجو جو ہے نا یہ راجا یرجو کا مصدر بھی ہے جی اور مفعولن ایک وزن ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریوائز کروائیں گے.
وہ اس میں ظرف کا وزن ہوتا ہے. مسجد کے وزن پہ میں نے یاد کیا ہوا, آپ بھی یاد رکھیں. مفعیلن, مسجدن, مرجعون. اگر اس میں ظرف کے معنی میں لیں تو ہم اسے کہیں گے لوٹنے کی جگہ, لیکن زیادہ تر علماء کرام نے مصدری معنی میں اس کا ترجمہ کیا, انہوں نے کہا لوٹنا یا لوٹ کر آنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ رائٹ. پھر تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے. شابہ. اب چونکہ خبر پہلے آئی ہے تو ترجمہ اس کا پہلے کرنا ہے, اس میں حسر پیدا ہوگا. میری پھر طرف ہی, میری ہی طرف, میری ہی ہاں طرف صرف لوٹائے جاؤ. میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے. جی, آگے لوٹنا ہے. یہ بھی حرف عطف ہی لیں گے ہم. احکم بالکل بالکل. فعل واحد متکلم کے ساتھ ہے. حاکمہ اس کا مادہ ہے. ٹھیک بینا ہے. پھر وہی ظرف اور کم مدافل ہے. بینا کم یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا, سوری فی ہی. مفعول فی بن جائے. بالکل, اصل میں تو وہ بنتا ہے, آپ کچھ سمجھ نہ آئے تو متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کا ترجمہ کریں. فعل, فاعل, مفعول اور یہ اپنا مفعول فی کہہ لیں, متعلق کہہ لیں, جملہ فعلیہ. اس کا ترجمہ کریں. میں حکم کروں گا تمہارے درمیان. ٹھیک ہے, میں فیصلہ کروں گا, پھر میں فیصلہ تمہارے درمیان فیصلہ کروں کروں گا. گا. سوری, ہوں. میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان. فی ہا, اس میں میں اس میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. ہاں, ابھی فی حرف جر آ گیا, اس کے بعد جی, سارا مجرور ہے, تو یہ جار مجرور کو کیا بنائے گی؟ متعلق احکام ہوں گے. متعلق فعل احکام. شاباش. اب اس کو کھول دیتے ہیں, اس کے مجرور کو کھولیں. اس کو کنتم کو کہنی ہے. نہیں, اس کا مجرور ما سے شروع ہو رہا ہے, فی کا مجرور. اوکے. فی یہ جارا ہو جائے گا, اور ما یہ موصولہ ہے, اور جی کن تم جو ہے, اب اس میں یہ ناقص فعل آ جائے گا کن, اور تم اس کا اسم کانا ہو جائے گا. شاباش اور فی شاباش. ہی وہی جار مجرور ہو کر یہ خبر مقدم ہو گئی ہے. اور خبر مقدم نہیں, نہیں آپ نہیں نہیں نہیں, خبر. اس کو یہ متعلق ہی رہے گا, یہ متعلق ہی رہے گا, کیونکہ آگے اسم آ رہا ہے, سوری شاباش, فعل آ رہا ہے, یہ متعلق فعل فعل ہو مقدم جائے بن رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو تختالیفون. گا. تختالیفون یہ جمع مذکر حاضر کا ہے فعل. ٹھیک ہے. اختلافات ہے. فا لام فا باب اختیار سے اختلافا یختلفون سے تختالیفون کی جمع تختالیفون. جی باؤ باب نون ہمیشہ, یہ جو باؤ نون ہوتا ہے نا, یہ جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے. اس کے شروع میں جی اگر یا ہو تو غائب, تا ہو جی. تو حاضر. اور شاباش. اب یہ جو کنتم ہے اپنے اسم, اور یہ جو خبر اس کی بن رہی ہے تختالیفون فی, اصل میں یہ فی ہی مقدم ہے, تو یہ اسم اور فعل سے, اسم اور خبر سے مل کے کیا بنا؟ یہ ایک تو ماں کے لیے مسئولہ بن جائے گا نا, کن ابھی تم نہیں, فی. ابھی نہیں, اس سے پہلے جملہ فعلیہ بنا. پھر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا سارے کا سارا؟ جملہ فعلیہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا کن کانا کی. رائٹ. نہیں, رکیے سنیے دوبارہ سے. کنتم کا اسم جی ہو گیا انتم, کنتم کی خبر ہو گئی تختالیفون. جی. فیہ تو اسی کے متعلق ہے نا, تو اس کو فیہ کو اس کے ساتھ جوڑ. فی ہی تو کو کنتم, تختالیفون. جی فیہ مقدم ہم نے بنایا نا, متعلق جی جی مقدم تختالیفون, تو اصل میں تو خبر تختالیفون ہے. صحیح. اچھا, تو اگر ہم اس کو خبر نہ کہیں اور صرف کہیں یہ فی ہی جو ہے مقدم متعلق آ گیا تھا, لیکن یہ متعلق تختالیفون ہی ہے. نہیں, یہ پکا تختالیفون کے آپ متعلق کریں گی, جی ورنہ جی, کس میرا کے مطلب متعلق مقدم آپ کریں گے؟ آپ کو پھر کوئی معذوف یا تو ڈھونڈیں. میرا مطلب اگر ہم اس کو خبر نہ کہیں, صرف متعلق فعل کہہ کر ہم بتا دیں گے جو فعل ہے جو پورا کا پورا یہ خبر ہے, خبر کانا ہے. جی شاباش, یہ میں بتانا چاہ رہی تھی, اصل میں جو خبر ہے وہ تختالیفون ہے. جی جی جی, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں اصل میں. اور فی اس کے متعلق ہو گیا. اب کانا اپنے اسم اور خبر خبر کے ساتھ سے مل کر کیا بنا؟ یہ صلہ بنا ماں کا. ابھی جی جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا. جی شاباش. تو ماں موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا ہوا؟ مجرور ہو گیا. اور جار مجرور کو کیا بنایا؟ متعلق شاباش. تو احکام. فعل اپنے فاعل انا
مفعول یہ کم، کم اور آگے مفعول فی کہہ دیں یا متعلق کہہ دیں یا دو متعلق کہہ دیں، جو بھی اچھا لگے، جملہ فعلیہ ہو گیا، ترجمہ کر رائٹ. یہ صرف اس والے حصے کا کروں؟ جی میں صرف اس کا. تمہارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش. یہ جو فا آپ نے آج کا بنایا نا، اس کا ترجمہ پھر کے ساتھ کریں، باقی 100% ٹھیک کیا. اچھا یہاں پر نا یہ جو کانا وغیرہ ہوتے ہیں نا، کانا کے بعد اگر یہ مضارع آ جائے تو اس کا ماضی استمراری میں آپ ترجمہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، جس میں تم اختلاف کرتے تھے یا کیا کرتے تھے یا کر رہے تھے. لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتی تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. جس میں تم اختلاف کرتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ. آپ نے کہا فی کے لیے پھر کرنا ہے تو اس میں پھر کریں گے میں فی کے فیصلہ. لیے نہیں، وہ فا جو فا اچھا آپ وہ نے شروع میں. عاطفہ اوکے کہا اوکے تھا. اوکے اوکے. تو پھر اور یا تو میں تمہارے درمیان اگر پھر بھی کہہ سکتے ہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں. تو جی کہہ سکتے ہیں. چل ایسے ٹھیک اکثر تو جو ہے نا وہ ہم جیسے جواب و شرط وغیرہ یا کچھ اس رائٹ طرح ان رائٹ میں آتا ہے. جزائر رائٹ ٹھیک جی تو کیا پس کہہ، اچھا کبھی سمجھ نہ آئے نا تو پس یا سو کہہ لیں. صحیح ہے. بس ٹھیک ہے، ایزی رہے. اچھا جی ماشاء اللہ، شاباش انعم صاحبہ، بہت اچھی کوشش. اور ترجمہ تو آپ نے ترکیب سے بھی زیادہ اچھا کیا، ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. اچھا ایک دفعہ نا اب میں ترکیب بالکل نہیں کر رہی، سائٹ پہ میں نے تقریباً ہم نے پونا گھنٹہ لگا لیا الحمدللہ. تو اس کا میں ترجمہ کر رہی ہوں. ترکیب کی کوئی پوائنٹ مس ہوا ہو تو آپ اس کی وہ ریکارڈنگ سن لیجیے. اگلی آیات انتہائی سمپل ہے، اب اینڈ والی آیت پہ جا کے تھوڑا ٹائم لگے گا، باقی ہم بہت جلدی سے گزریں گے انشاءاللہ. اس کا میں صرف ترجمہ مجھ سے سن لیں. جب اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تمہیں آپ کو پورا لینے والا ہوں یا قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے، اچھا مجھے ہر دفعہ وہ آپ کہنا ہے کیونکہ بیچ میں کا زمین آ رہی، اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر بنانے والا ہوں یا کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. یہ حقیقت آپ سب کے سامنے ہے. اس میں جنہوں نے بھی پیروی کی، خاص طور پہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے فالوورز تھے، تو آگے اس کی بھی بہت زیادہ تفسیر ہے کہ صحیح والے ہیں یا نہیں ہیں، مختلف فرقوں والے ہیں. بس انہوں جو بھی فالوورز تھے ان کو ہمیشہ، جنہوں نے انکار کیا یا یہود مراد ہیں، ان کو ہمیشہ ان کے اوپر فوقیت دی. اور جو یہود کے ساتھ ہوا، یہ بھی پوری ہسٹری آپ کی علم میں ہوگی، نہیں تو انشاءاللہ کبھی اس کو الگ سے ضرور شیئر کریں گے. تو یہاں پر ایک یہ بات ہے اور قیامت کی دن. اچھا آگے چلیں. ثم پھر میری ہی طرف، اس میں حسر پیدا ہو رہا ہے، خبر مقدم ہو رہی ہے، تم سب کا لوٹنا ہے، تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. پھر میں تم سب کے درمیان اس چیز میں کہنے چلے پی آیا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اختلاف کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ سمپل، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کانا کے بعد مضارع آیا ہے تو ماضی استمراری میں کرنا نہیں یاد رہتا، آپ سمپل پھر یہ کہہ لیں جس پہ تم اختلاف کرتے. چلے بس اس کو یہیں پر رہتے ہیں. اس پہ کوئی پوائنٹ، ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارے وعدے حضرت عیسیٰ کے کیے، 5 ہیں، یہ ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں. اس میں کوئی خاص پوائنٹ زیادہ میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی، بس جتنا تھا وہ آپ سے شیئر کیا ہے. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت نمبر 56 کی طرف چلتے ہیں. سعدیہ جی آپ ابھی تھوڑا سنایا تھا، آپ دوبارہ آ جائیں اگر آپ آنا چاہ رہی ہیں. یس میم. یہ کرنا چاہیں گی؟ جی میم. کریں. اس میں میم فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. میم فا استنافیہ کر لیں گے، اور اما حرف شرط، حرف تفصیل ہے، اور اس کے بعد اگر اسم آتا ہے، مرفوع اسم آتا ہے تو اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں، اور اگر منصوب آتا ہے تو اس کو مفعول بنا دیتے ہیں. تو میم یہ الذین اس میں موصول ہے،
اور اس کے بعد کفرو اس کا سلا ہو گیا. اور ٹھیک ہو گیا, اس کو نہ کھولیں, وہ ایزی ہے, چھوڑ دیں. آگے فَأُعَذِّبُهُمْ, میم یہ اس کو مبتدا بنا دیں گے. کس کو مبتدا بنا؟ الذین کفروا. اللہ کافر. جی ماشاء اللہ. دیکھیے اما کی تفصیل ہے, میں نے اپنے سامنے کھول کے رکھا ہوا ہے, لیکن میں اتنا بھی اس پر ٹائم نہیں دینا چاہ رہی, پچھلے آج سے کافی ٹائم ہمارا لگ گیا. 385 پیج ہے, آپ بہنیں لکھ لیں پیج, بعد میں دیکھ لیجیے گا, نہیں تو مجھے کبھی آگے موقع ملا انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے. اس میں ایک دو دفعہ پہلے کروا چکی ہوں. اس میں 3 معنی پائے جاتے ہیں: شرط, تاکید, تفصیل. تاکید اور تفصیل ضروری نہیں ہے, وہ کبھی ہو بھی سکتے کبھی نہیں. شرط عموماً ضرور ہوتا ہے, اس کو پتہ کیسے چلتا ہے, اس کے آپ اسی جملے میں آگے چل کے فا رابطہ یا فا جزائیہ دی. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فا رابطہ فا جزائیہ نہیں ہے, لیکن زیادہ رائے یہی ہے, اور سلام صاحب نے اپنی بک میں یہی لکھا کہ اما زیادہ تر شرط کا ہی مفہوم دیتا ہے. حروف شرط جو ہم نے پڑھے تھے, اس میں 3 پڑھے تھے, ان شرطیہ, لو شرطی اور اما, تو یہ شرط ہی زیادہ ہے اس میں, یہ فا جزائیہ رابطہ ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک رائے یہ ہے کہ جو شرط والا تو ہمیشہ جملہ فعلیہ پر آتا ہے, لیکن اس کے بعد اکثر اسمی ہوتا ہے. بس اس بحث کو بھی چھوڑ, زیادہ تر اس کی ترکیب میں اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ مبتدا بنتا ہے, اس کے بعد وہ جو فا جس پر آ رہا ہوتا ہے نا وہ خبر بنتا ہے. باقی جس طرح سعدیہ جی نے کہا کہ اگر یہ مرفوع نہیں آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے تو یہ مبتدا نہیں بنے گا اما والے پاس, پھر اس کو مفعول اکارڈنگلی بنا دیجیے گا, وہ آپ دیکھ لیں گے جب کبھی آئے گا. تو زیادہ تر بڑی سمپل سی ترکیب ہے, اما کے بعد والا حصہ مبتدا, زیادہ تر, ویسے ایک پوری لمبی لسٹ ہے لسان القرآن میں, شوق ہو تو دیکھ لیجیے, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی, جو چیز جب آئے گی تب دیکھ. تو اتنا یاد رکھیں, اما کے بعد مبتدا, پھر جو فا رابطہ کے بعد والا خبر, مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں. بس اگر کبھی تفصیل کا معنی دے رہا ہو تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تو جہاں تک رہے وہ لوگ, یا جہاں تک ان کی بات. لیکن ضروری نہیں ہے, آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس تفصیل, ضروری نہیں کہ ہر دفعہ تفصیل ہو. زیادہ تر میں نے کہا نا شرط کا ہی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کو میں یہ کروں گا, تو زیادہ تر اس میں بھی شرط کا مفہوم. چلیں جی سعدیہ جی آگے, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. فا جزائیہ. ٹھیک ہے, آگے اُعَذِّبُهُمْ. فا جزائیہ اعذبہم. میم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا, اور ہم ضمیر منصوب ہے, یہ مفعول ہے. اور آگے ہے عذابًا شدیداً. عذابًا موصوف ہے اور شدیداً اس کی صفت ہو گیا, اور یہ موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہو جائیں گے. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جس فعل سے آ رہا ہوتا ہے نا, اسی فعل جو مفعول مطلق آپ بنا رہی ہیں وہ مصدر ہوتا ہے نا, وہ اسی فعل کا ہی ہونا چاہیے, لیکن ضروری بھی نہیں ہے. اس کا تو ویسے بنے گا عذب یعذب تعذیبا بنے گا, لیکن یہ اور فعل کا مصدر بھی آ سکتا ہے, بس مصدر ہونا ضروری ہے. اس سے 3 کام کرتا ہے مفعول مطلق, یا تو زیادہ تر یہ اس جملے میں اس بات میں تاکید پیدا کرتا ہے, کبھی کبھار گنتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کبھی کبھار جب یہ آپ دیکھیں کہ یہ مرتبہ اضافی فارمیٹ میں ہے, یا بس آپ سمجھتے ہیں نوعیت بتاتا ہے, وہ پیٹرن جس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ جب کبھی وہ آئے گا نا تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی, زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ تاکید کے لیے بس اتنا یاد ہے. اچھا دیکھیے دنیا والا آخرہ, یہ سارا کول کس کو رہتا ہے, بہت سمپل ہے, چھوڑ دیں. جار مجھے کو کیا بنائیں گے؟ یہ میم متعلق ہو جائے گا, فعل کے متعلق ہو جائے گا. کیا بات, اب فعل اپنے فاعل انا زمین اور وہ مفعول ہے, ہاں دونوں کے ساتھ مل کر متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہے, ترجمہ کر. اور جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ خبر بن جائے گا, خبر بن گیا. الذین کفروا مبتدا کے مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں. ترجمہ کر دیں. پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا. شاباش. اب یہ دیکھیں, دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا, اس میں تو آپ نے ایک دفعہ کہا نا شدید عذاب, آپ نے ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے, بہت سخت لیکن عذاب دوں گا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں انہیں عذاب دوں گا, بہت سخت عذاب یا شدید عذاب. آپ دوبارہ بھی لے کر آ سکتے ہیں, جس سے پتا چلے گا کہ تاکید ہے, زور ہے ایک طرح کا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ نہ بھی دوبارہ لے کر آئیں جس طرح آپ نے پہلے کیا, وہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے,
لیکن اس میں اتنا پتہ نہیں چل رہا کہ تاکید ہے اور مفعول مطلق آیا ہوا ہے. تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ماشاءاللہ پھر عربی گرامر سے پتہ چلتا ہے نا. اگر میں نہیں بھی دوبارہ استعمال کرتی شدید عذاب، سخت عذاب، میں صرف یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، تو اس میں کتنی تاکید ہے وہ مجھے عربی گرامر سے پتہ چل گئی ہے کہ مفعول مطلق آیا. سعدیہ جی میرا پوائنٹ سمجھ نہیں ہے نا؟ جی یس میم، بہت سخت عذاب دوں گا. ہاں یہ اس بس کے لیے آپ نے جو ترجمہ کیا 100% ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول مطلق کی وجہ سے وہ فیل کریں کہ کتنی تاکید ہے، فیل کریں. لیکن سخت عذاب بعض کہنے بہنوں سے کو تاکیدی سلوک آ جائے گا اس میں. جی بالکل، اور بعض دفعہ اگر آپ دوبارہ لے آئیں تو بھی بہتر ہے کہ میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، بہت شدید عذاب. تو یہ اور بھی ذرا نئی اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کی زیادہ سمجھ آتی ہے، لیکن پرانی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ دوبارہ اس طرح ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے. ان کو جب یہ دیکھیں گی کہ یہ مفعول مطلق ہے وہ وہی سمجھ جائیں گی کہ اس میں کتنی تاکید ہے. اگر یہ تاکید کے لیے آیا، اگر نوعیت کے لیے آیا وہ چھوڑ دیں، وہ پھر بعد میں کبھی بھی پورا کر دیں. سائنس واؤ عاطفہ ہو گئی اور ما نافیہ ہے، اور لہم جو ہے جار مجروب ہو کے خبر مقدم ہو جائے گا ماں کے لیے. اور من ناصرین میں من یہ میم زائدہ ہوگا. بالکل جی اور بالکل. ناصرین جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب نون سے نصرہ سے. اور یہ اصل میں اس کا اسم ہے، اصل میں یہ ناصرون تھا، من کی وجہ سے مجرور ہو گیا، لیکن من زائد ہے تو ترکیب میں من زائد حروف ترکیب میں کچھ نہیں بنتا. بس یہ ماں اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر کے ساتھ مل کر مرفوع ہو جائے گا، اسم ماں بن جائے گا، اور ماں اپنی خبر مقدم اور اسم سے مل کر جملہ اسمیہ بن ہو گیا. دیکھیں اس کو ہم نے ناصرینہ کو اصل میں ٹھیک ہے ناصرونہ تھا، لیکن یہاں پر اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسم ہے، ہم کہیں گے یہ محلن، آپ کہہ لیں کہ یہ ہے، چلو بس آپ کہہ لیں اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو جگہ ہے اس کے اسم مرفوع ہے میم. جی محلن مرفوع ہے. شاباش. تو یہ جو ماں ہے یہ وہی ہے ماں نافیہ، جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو مشابہ بلیسا اس طرح سے. اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو مین زائدہ میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو کروایا ہے، میں پھر بھی کرواؤں گی انشاءاللہ، لیکن آج ٹائم نہیں ہے. تو اس کی 3 جو شرائط ہیں وہ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا، نہیں تو اگلی دفعہ پھر کبھی ریوائز کر لیں. ترجمہ کریں. اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، یا ان کے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، یا یہ بھی کر سکتی ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنے والے نہیں. سب ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. مائک آپ آف کر دیجئے، میوٹ کر دیجئے. ایک دفعہ میں ترجمہ کروں گی، ترکیب بالکل نہیں کروں گی، بہت ڈیٹیل سے اس کی ڈسکس ہم نے کر لیا. پھر وہ لوگ جنہوں نے یا جن لوگوں نے کفر کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو یہ جو فارابطہ یہ جزائیہ، میں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا، یا میں انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا شدید عذاب، بہت سخت عذاب. مفعول مطلق کا. اور وما لهم من ناصرین، من زائدہ کا آرام سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی 3 شرائط ہیں، بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے، ریوائز کر لیجئے گا اپنے طور پر. اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں یا ہوں گے، اور ان کے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، یا اور کوئی ان کے مدد کرنے والے نہیں ہیں یا ہوں گے، دونوں طرح سے. چلے جی اگلی آیت بہت سمپل ہے. سعدیہ جی کے بعد نیکسٹ کون ہے؟ فری صاحبہ ہے جی. دیکھیں اگلا رول نمبر کس کا ہے؟ فری صاحبہ ہیں تو آ جائیں. رول نمبر 5، نہیں تو تسمیہ قادری آ جائیں، رول نمبر 6. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت آسان آیت ہے، بس پڑھیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ ابھی ہم نے سارا کچھ کیا ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی چلیں میم. پڑھیں اور ترجمہ کریں. آپ سے پھر اگلی آیت بھی کروا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. شاباش شاباش. اچھا تسمیہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر جی کبھی اس میں تفصیل پائی جائے تو ہم کہیں گے رہے وہ لوگ، یہ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے. جب یہ آپ دیکھیں نا کہ اکثر یہ اس میں شتیہ ہی پایا جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس طرح سے کریں گے رہے وہ لوگ. آپ سمپل یہ بھی کر سکتی ہیں وہ لوگ
یا جو لوگ ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا ضمیر راجع ہے، تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا. اچھا یہ میں بات کر رہی تھی، واو فا یا باب تفعیل سے آئے تو پورا پورا دینا، باب تفاعل سے آئے تو پورا پورا لینا. اچھا جی آگے واللہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ لفظ جلالہ مبتدا اور آگے خبر. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے. یحبو کا مادہ اور باب بتا دیں. یحبو ہا بابا باب افعال سے. شاباش. فاعل بتا دیں. اس کا میم فاعل ہوا ہے. کدھر راجے؟ اللہ ظالموں کی طرف. ماشاء اللہ. اور نہیں یحبو کا یحبو کا فاعل ہوا فاعل ہے، وہ یعنی اللہ کی طرف. شاباش شاباش. جی اچھا جی. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے، جب بھی کبھی آئے نا وہ عامل الصالحات، یہاں یاد رکھیں ایک محذوف ہوتا ہے وہ عامل الاعمال الصالحات. ٹھیک ہے، جی لیکن اگر سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، ترجمہ آپ نے یہی کرنا ہے. اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف. اس میں ایک تو چلے میں کر دیتی ہوں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا. اور اللہ ظالموں سے یا ظلم کرنے والوں سے، اگر آپ پراپر اسم الفاعل کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا. ویسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایسے لوگوں سے محبت تو کی ہی نہیں جا سکتی، تو چاہے یحبو بھی آئے نا تو اس ترجمہ پسند کا کرنا ہے، لیکن اٹس اوکے، دونوں ٹھیک ہے. اگلی آیت بھی آپ کریں. اچھا اس کا ترجمہ ساتھ ہی آ گیا مجھ سے، چلے کوئی بات نہیں، اس کے ترجمے دو طرح سے میں بتاؤں گی تو آپ ترجمہ اگنور کریں، آیت پڑھیں. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. ذالک مبتدا، نتلوہ خبر. نتلوہ کا مادہ ہے تا لام واو اور باب نون سے ہے، تلا یتلو تلون. اور یہ مفعول ہے علیہ کا متعلق خبر کے، اور من حرف زر من الآیاتی یہ جار مجرور معطوف علیہ. نہیں اس میں آپ من الآیاتی کو معطوف علیہ نہیں کہیں گی، یہ تسمیہ دوبارہ سے دیکھیں، معطوف علیہ من الآیاتی نہیں بن رہا. جی والذکر الحکیمی. الذکر الحکیم تو مرکب توصیفی ہو کر معطوف. جی میم صفت عطف کس موصوف پر ہو رہا ہے؟ عطف کس پر ہو رہا ہے؟ مل کر یہ من الآیاتی پر. دیکھیے اگر آپ من الآیاتی پر کہتی ہیں تو وہ تو جار مجرور ہے، یہ اسم ہے، اسم کا اسم پر ہوتا ہے، اسم کا حرف پر نہیں. یہ معطوف، یہ من الآیاتی معطوف علیہ نہیں ہوگا. اکیلا الآیاتی معطوف علیہ. جی الآیاتی. اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے، فعل کا فعل پر، حرف کا حرف پر، جملے کا جملے پر. آپ کہیں گی الآیاتی معطوف علیہ، جی الذکر الحکیمی مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر. اب یہ من کے لیے مجرور ہوگا، جار مجرور کو متعلق کر دیں آپ نتلو کے. اچھا اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. کسی نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا من الآیات اور ذکر الحکیم، بعض نے اس کو دوسری اس کو ہی خبر بنایا ہے ذالکہ کی، اور نتلوہ علیکہ کو حال بنا دیا ہے. بعض نے کیا کیا ہے نتلوہ کو بنایا ہے خبر ذالکہ کی، اور اس میں علیکہ کو متعلق کر دیا، اور من الآیاتی وغیرہ کو نا یہ سارا جو بھی ہے اس کو ہو ضمیر نہیں ہے نا تم جو مفعول کیے اس کا حال بنا دیا. تو میں آپ کو دونوں طرح سے ترجمے کر کے بتاتی ہوں، پہلے آپ کر. یہ ہے جسے ہم نے آیات اور پوری حکمت اور نصیحت میں سے آپ پر پڑھا، آپ پر پڑھتے ہیں، آپ پر پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، یا آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. اس کے بہت سارے ترجمے ہیں، سارے ٹھیک ہیں. اچھا اب ذرا سنیے گا، اگر ہم ذالکہ کو مبتدا اور نتلوہ کو خبر بناتے تو علیکہ کو چلے متعلق کر دیتے ہیں، اور اگر ہم من الآیات والذکر الحکیم کو وہ ہا ضمیر جو ہے نتلوہ والی مفعول اس کا حال بنا دیتے ہیں. اب ترجمہ کیسے کریں؟ یہ ہے مبتدا میں نے پہلے الگ سے کر لیا، جو یا جسے ہم آیات اور پر حکمت
नसीहत में से आप पर पढ़कर सुना। जी अच्छा, अगर मैं ज़ालिका को मुब्तदा और मिनल आयाती वाले को खबर बनाती हूँ तो फिर तर्जुमा कैसे करूंगी? ये आयात और पुर हिकमत नसीहत में से है जो हम आप पर पढ़ के सुना, ये जो आपको पढ़कर सुना रहे हैं या आपके सामने पढ़ रहे हैं या आपको पढ़कर या आपके सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप मेरा जी पॉइंट समझिए। हो सकता है ये किसी को लाइव क्लास में मैंने दोनों तरह से तर्जुमा करके बताया है, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कि अगर आप जिसको खबर बनाती हैं, आप नतलूहु को बनाती हैं तो तर्जुमा कैसे करना है, आप मिनल आयाती वाले को बनाती हैं इस पूरे वाले हिस्से को तो तर्जुमा कैसे करना है, अलैका को चाहे आप नतलूहु के मुतल्लिक कर दें आसानी रहेगी। और मिनल मैं दोबारा से बता, ज़ालिका को अगर आप मुब्तदा बना रही हैं और नतलूहु अलैका को जुमला फेल या फेल फाइल मफूल मुतल्लिक को अगर आप खबर बना रहे हैं तो आप तर्जुमा यूं करेंगी, ये मेरी आवाज सबको कट कर आ रही है? नहीं मैम, अच्छी आ रही है, साफ। जी आप रीजॉइन कीजिए। ये है जिसे ये जो हम आप पर पढ़ रहे हैं या आपको पढ़कर सुना रहे हैं, आयात और पुर हिकमत नसीहत में से। चलें सिंपल तर्जुमा करें, ठीक है? अब अगर आप मैं ज़ालिका को मुब्तदा और मिनल आयाती वाले को खबर बनाती हूँ और उससे पहले वाले को मैं फिर इनका मैं हाल बना लेती हूँ किसी का, तो इसी का ये आयात वाला का, तो फिर मैं तर्जुमा करूंगी ये, अब खबर का करूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये है, मैंने इसको मुब्तदा तो बनाया, लेकिन अब आगे मैं खबर जो है इस तरह से करूंगी, ये आयात और पुर हिकमत नसीहत में से जो हम आप पर पढ़। हो सकता है आप बहनों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ऐसा करें, आप जिसको मर्जी खबर बना के तर्जुमा जो बन रहा है ना आपका, आप कह दें ये है जो हम आप पर आयात और पुर हिकमत नसीहत में से पढ़ रहे हैं या पढ़कर सुना रहे हैं या आपके सामने पढ़ रहे हैं, बस सिंपल रहे। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये खबर बन रहा है तो तर्जुमा कैसे करेंगे, अगर वो खबर बन रहा है तो कैसे करेंगे, अगर हम नतलूहु को खबर बना रहे हैं तो हमने ज़ालिका का इस तरह से करना है, ये है जिसे हम ये कर रहे हैं। और अगर मिनल आयाती को खबर बना रहे हैं तो फिर हम कहेंगे हम है अभी नहीं लगाएंगे, हम वो एंड पे जाके इस तरह से लगाएंगे जब खबर पूरी हो जाएगी, ये आयात और पूरी हिकमत नसीहत में से है, ये बनेगा मुब्तदा और खबर, अगला हाल है उसको एंड पे करते हैं, हाल का जो या जिसके साथ भी किया जा सकता है। चलें बस इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। चलें अगले के भी आप करेंगी तस्मीया? जी हाँ, मैम, इसकी कर छोटी आयात है, चले करें, बहुत सिंपल, इसको भी जल्दी करें। इन्ना इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकुन। इन्ना हर्फ मुसब्बा, मसला ज़र्फ मुदाफ और ईशा मुदाफ इलैह, ये और फिर इन द नहीं, ज़र्फ। मसाला को ज़र्फ ना कहें, ठीक है, बाज़ जगह ऐसा लिखा होगा, लेकिन आप जी, इसको ज़र्फ ना कहें, ठीक है? बस ये मुदाफ मुदाफिला होके मुदाफ इसको इन्ना मुदाफ। हो गया, शाबाश। आगे जी खबरो इन्ना बताएं। इंदल्लाहि, तो मैम ये यहाँ पे रुक जाए। इंदल्लाहि है, इन्ना का इसम नहीं बनेगा? इंदल्लाहि। देखिए जो इंदा है वो इसम तो है, ज़र्फ है, लेकिन ये आप इसको मुदाफ मुदाफ इलैह को इसको आप हाल। क्या का इसम नहीं बनेगा, ये इन्ना की खबर हाल। बनने की सलाहियत रखता है। जी। ये जो ज़र्फ मुदाफ इलैह होते हैं ना, जी। इसको आप खबर बना सकते ये हैं, ठीक है? हाल नहीं बनेगा मैम? नहीं, अगर आप कह रही हो, आपने कहा है, अदरवाइज मैंने तो अभी बताया नहीं कि ये क्या बन रहा है। मैं तो जी। आपको समझाना चाह रही थी कि फर्ज करें आप मसला ईसा को इन्ना की इसम बनाती हैं, इन दल्लाही को खबर बनाती हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करती हैं, नहीं है, तो आप कंफर्म कैसे करेंगी कि मैंने ठीक किया? आप तर्जुमा करें, तो तर्जुमा बनेगा बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के यहाँ। तो क्या है वो, तो बात तो आई नहीं, खबर तो मिसिंग है। इसका मतलब जी, ये है कि खबर ये नहीं है इंदल्लाही, कमसली खबर आगे आदम। आएगी। तो जी। इंदल्लाही बेसिकली मसला का हाल है
لیکن اگر کسی بہن کو نہیں سمجھ آتی تو آپ اس کو آپ کیا ہے اس کو متعلق خبر کر لیں یا متعلق مبتدا کر لیں, آرام سے ترجمہ ہو جائے گا. آگے خبر کریں جی. جی ہاں, کما صلی آدم, یہ جار کما صلی جار مجرور اور یہ آدم مضاف الیہ, یہ دونوں مضاف الیہ ہو کر خبر بنیں گے. تو آدمہ اگر مضاف الیہ ہے تو مجرور کیوں نہیں ہے, یہ کس طرح یہ مجرور غیر منصرف ہے میم. غیر مصرف ہے. شاباش. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کر. جی, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. شاباش, ماشاءاللہ, بالکل سمپل اور بالکل ٹھیک ہے. آپ نے آگے چلیں. جی میم, خلقہ میں خلام خوف اس کا مادہ ہے اور باب نون سے ہے, اور ہوا فاعل ہے اور ہو مفعول ہے, مفعول بھی, اور من جار مجرور, من حرف جر اور ترابن جار مجرور, یہ متعلق ہو جائے گا اور یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. شاباش شاباش. اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں. کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے جی ہاں, حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا وہ اس کو اس میں لیا ہوا ہے, تھوڑی سی اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے, بعض نے نہیں بھی کیا. تو سمپل مٹی سے ہے. باقی مٹی کی بہت اقسام ہے, انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو آپ سے مٹی کے سب ناموں کی اور ان کی ڈیٹیل شیئر کریں گے. تو آپ کا بس یہ بعض لکھا ہو کھنکتی ہوئی مٹی, خشک مٹی, یا بس سمپل مٹی کر لیں. اس نے جی اس سے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے, اور یہو ضمیر ہا ضمیر حدیث علیہ السلام کی طرف من تراب. ٹھیک ہے. یہ خلقہ اس نے انہیں مٹی سے بنایا. اب تھوڑی سی مٹی کہنا چاہتی, ٹھیک ہے. اب کسی کو نہیں سمجھ آتی, ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح بھی کریں, ہم سمپل بس مٹی سے بنایا. آگے چلیں جی. ثم حرف عطف قال میں ہوا فاعل اور لہو متعلق, اور کن شاباش. فعل امر یعنی اور امر ہو انت کر کیا بنا. مقولہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تسمیہ بہت اچھا. کالا فعل اپنے متعلق اور مقولہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کہتے ہیں. پھر انہیں فرمایا ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے, یعنی پھر اللہ اسے تعالیٰ نے فرمایا. فرمایا نا, تو کالا اب جب کہہ دے, پھر اس نے کہہ دے یا اس نہ بھی پھر کہیں دوبارہ انہوں نے سے, آپ کہتے ہیں پھر کہا انہوں یہ. نے اسے فرمایا. اصل میں تو یہی ہے کہ انہوں نے اس سے, لیکن آپ دوبارہ اگر انہوں نے نہیں بھی کہنا چاہتے, آپ سمپل بھی کہہ سکتی ہیں. پھر اس سے اس کہا نے یا اس سے اسے فرمایا فرمایا ہو کن جا, تو وہ ہو ہو جاتا ہے. جا. نہیں, فیا کون کو اب کھولے. جی, فا عطف یکون میں یہ واحد مذکر غائب ہوا فاعل ہے. اور اچھا ٹھیک ہے, شاباش. دیکھیں یہ قرآن پاک میں جہاں بھی اس طرح ہے نا, کون فیا کون کی, یاد رکھے پکی پکی ایک ہی ترکیب ہے. اگر آپ فا کو عاطفہ کرتی ہیں تو پھر آپ اس کو پیچھے جملہ فعلیہ قالا پر اس کا عطف کریں. اگر آپ جی فا کو استنافیہ کرتی ہیں تو بہتر ہے کہ استنافیہ کرنے کو, کہ نیا جملہ الگ سے شروع ہو رہا ہے. اور گرامر والے کہتے ہیں کہ یکونو جو ہے یہ خبر بناتے ہیں اور اس سے پہلے ہوا مبتدا بناتے ہیں. یکونو کو وہ فعل ناقص کے طور پر نہیں لیتے, فعل تام کے طور پر لیتے ہیں, اس کا فاعل مانتے ہیں اس کے اندر. ہوا ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ جی ہوا میم. مبتدا اپنے یکونو والے یہ فعل کے ساتھ مل کر یہ الگ سے ایک جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ تو وہ ہو جاتا ہے, یا وہ بعض نے یہ بھی کہا, اس طرح سے بھی کیا ہوا ہے کہ پیچھے جو ہے نا کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا, وہ بھی ٹھیک ہے. کہ ویسے اس کا ہے کہ جب وہ کہا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یا بہت دفعہ اس کی ترکیب کر چکے ہیں. ماشاءاللہ, شاباش, بارک اللہ فیک. آگے کسی اور سے کرواتے ہیں. اس کا ایک دفعہ میں کر دیتی ہوں. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے یا جیسی ہے. یہ جو نجران سے وفد آیا تھا 60 لوگوں کا, اور وہ یہ ساری جو شروع کی آیات اب تک آ رہی ہے نا, یہ زیادہ تر اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی. ان کے ہر سوال کا جواب دیا گیا, ان کی جو وہ غلط ان کے عقائد تھے ان کی درستی کے لیے سارے جوابات دیے گئے, ہر طرح سے بالکل کلیئر ان کو بتا دیا گیا. اور یہاں پہ لیکن وہ پھر بھی ہر بات کے جواب میں کوئی نہ کوئی وہ ظاہر ہے جب نہیں کسی نے ماننا ہوتا, تو یہاں پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہے ایسے, یہ نہ یہ اللہ تعالیٰ ہے نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بیٹی ہے, تو پھر ان کے باپ کا نام بتائیں. یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں
वही का इंतजार करूंगा, फिर वही आई तो फिर ये अल्लाह ताला ने जिसमें उनको बताया कि देखिए अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा इतना उनको समझते हैं और उस मौजज़े की वजह से बगैर बाप के हुए हैं, उनको आप या तो अल्लाह ताला ही बना देते हैं या उनका बेटा बना देते हैं, तो फिर हज़रत आदम का मौजज़ा तो उनसे भी बड़ा है, वो तो माँ और बाप दोनों के बगैर थे। अच्छा खैर, बाकी आगे ये है कि खलक़हू, उसने यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें मट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा, उनसे फरमाया हो जा, तो वो हो जाता है या वो हो गया, दोनों तरह से। अच्छा जी, आगे कौन आएंगी? ये भी बहुत सिंपल सी छोटी सी आयत है, सिर्फ आखिरी आयत पे थोड़ा टाइम जरा लग सकता है, बाकी इंशाल्लाह जल्दी से करते हैं। मफरूका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मफरूका पे ही आज क्लास मुकम्मल करते हैं। मफरूका ये आखिरी जितनी आयत है सारी आप कर दें, माशाल्लाह सुनाने वाली स्टूडेंट्स अब कम ही रह गई हैं, तो आप लोगों से फिर ज्यादा सुन लेते हैं। चलें जी, करें, पढ़ें और तर्जुमा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरकीब और अल-हक्कु मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। अल-हक्कु मुब्तदा मिन जार मिन रब्बिका मजरूर, जार मजरूर, ये खबर मुताल्लिक खबर हो गई। फला फा फसीहा, ला नहीं। अच्छा, किसी बहन को अगर फाफसिया का नहीं पता चलता ना, ये तो ये बड़े एक्सपीरियंस से पता चलता है, या हमें जैसे सलाम साहब की वीडियो से या बुक से तरकीब वगैरह की, तो आप बस सिंपल इसको आतफा कह दिया है, ठीक हो गया किसी को अगर नहीं पता चलता। आगे चलें जी, ला कौन सा है? ला नहीं, तकुन फेल नाकिस है, मुजारे है, मजजूम, और शाबाश, अंत फाइल माशाल्लाह। है, और मीन जार और मुमतरीना इस्मुल फाइल मजरूर हो गया। और तरीन ये मैंने सारा शुरू में स्लाइड दिखा दी थी, क्लास में शेयर करूंगी, फिर देख लीजिएगा। तो अल हक्कु मुब्तदा और मिर रब्बी खबर, ये जुमला इसमिया हो गया। अगला कौन सा जुमला बन रहा है? ये जवाब शर्त होगा मैम। नहीं, शर्त नहीं ये आपने देखिए, ठीक है, जवाब शर्त है जिसकी शर्त महज़ूफ है, आप छोड़ दें, बस आप मुझे बताइए जुमला कौन सा बन रहा है ला तकुन वाला? ये तकुन अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला जुमला फेलिया हो इसमिया गया। नहीं, ये फैल। जुमला फेलिया, कुछ लोग कहते हैं जुमला इसमिया, लेकिन ये फाले नाकसा वाला जुमला फेलिया ही होता है, ज्यादा राय यही है। तो इसका इस्म हो गया अंता, आपने बताया, और जी, ये और तकून मुमतरीना उससे मजूम हुआ मिनल तो मुमतरीन, ये तकून हो खबर हो गया। गई। तकून हो गया तो उसमें वाव भी साकिन, नून भी साकिन, कमजोर वाला गिर जाएगा, वाव गिर गई तो तकून हो गया। आगे ये इसका इस्म अंता और मिनल मुमतरीन, इसकी खबर अपने इस्म और खबर से मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। पीछे वाले पे अतफ कर दें, तो तर्जुमा करें। जी मैम, ये हक आपके रब की तरफ से है, सो आप शक करने वालों में से न हो। आपने माशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छा तर्जुमा किया। आपने कहा ये हक, तो आपने ये क्यों कहा? सर के लेक्चर में से मैम लिखा था। सर आमिर सर साहब की? जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। देखिए वजह क्या हुई, वजह भी सोचा करें ना, सर ने ऐसा क्यों कहा। जी मैम। अच्छा मैं बताती हूँ। देखिए ये जो अल है ना, ये माशाल्लाह आपको याद होगा, जो अल की अक़साम पुराने स्टूडेंट्स को हमने बहुत दफा पढ़ी हुई है, उसमें वो अल जो हरफी होता है और ज्यादातर वो नकरा को मारफा ही बनाता है। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा मैंने बताया था इस्तेमाल ये होता है कि पीछे जिस चीज का जिक्र गुजर गया होता है ना, और फिर दोबारा उसके साथ वो चीज आ रही है, तो अल लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं अल अहदी। ठीक है, एक अल अहदी होता है, सॉरी, अल अहदे अहदे खारजी होता है, एक अहदे ज़हनी होता है। तो ये अल अहदे खारजी है जिसका पहले जिक्र हो गया। ये अल हक पता क्या है? ये सारा जो हजरत मरियम की बातें शुरू हुई थी, उनके साथ जो मौज़ात हुए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उनकी जो पैदाइश, फिर उनके बाद उनको उठा लिया जाना, ये सारे जितने मौज़े थे, ये सब, और इनको लोगों ने गलत तरीके से बयान कर रहे थे और गलत बहुत चेंजेस उन्होंने कर दी थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने अब सारा हक खोल दिया। बेसिकली तो नजरान के वक्त के सामने खोला, लेकिन आने वाली क़यामत तक के लोगों के लिए सब क्लियर कर दिया। तो ये हक पे जो अल पीछे सब गुजर गया है, अब ये अल है, तो इसका तर्जुमा आप ये के साथ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हक आपके रब की तरफ से। फिर एक बहुत प्यारा उसलूब है इस आयत में, बाज़ औक़ात की कुरान पाक में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है कि अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी शक करने का सोच भी नहीं सकते,
تو یہ بڑا پیارا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اس کا تھوڑا بلاغت کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ بات کسی سے کر رہے ہیں, پیغام کسی کو دے رہے ہیں, سنا کسی کو رہے ہیں. تو اب وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ ڈیٹیل نہ ابھی ہمیں اتنا پتہ ہے, نہ ہم اس پہ بھی جاتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ہوتے. بعض دفعہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ چیز میں زور دینا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ جو بھی وجہ ہے, تو اس کا اسلوب یہ ہے کہ سنا ہم سب کو رہے ہیں, پیغام ہمارے لیے, کہہ ان سے رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. ٹھیک ہے, ہرگز نہ ہو. یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ. اگلی آیت بھی آپ کریں, آخری آیت آج کی. جی میم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. فا استنافیہ من موصولہ شرطیہ اور مبتدا ہو گیا. نہیں, اگر آپ کو موصولہ کہہ رہی ہیں پھر شرطیہ نہ کہیں, دونوں میں فرق ہے. شرطیہ اپنے بعد موصولہ والے کو نہیں بن مجزوم سکتا. کرے گا, اس کے بعد فا رابطہ بھی آئے گا, موصولہ میں نہیں آئے گا. تو فقل, یہ جواب و شرط نہیں آ رہا میم. فقل, تو اگر وہ جواب شرط ہے تو اس من کو شرطیہ کہیں, من موصولہ نہ کہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ اس طرح بھی ترکیب اس کی کرتے ہیں, اس کو من شرطیہ کو من موصولہ بنا کے, لیکن ہم من شرطیہ کہیں. ہم من موصولہ کو الگ رکھیں, من شرطیہ کو الگ رکھیں. من شرطیہ اپنے بعد والے کو مجزوم کرتا ہے, اس کے بعد فا رابطہ بھی آتا ہے, جبکہ من موصولہ ایسی کوئی تبدیلی اس پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے, من شرطیہ کو مبتدا بنا لیتے ہوتے ہیں, شرط اور جواب و شرط دونوں کو ملا کر اس کی خبر بنا لیتے ہیں. اگر کسی کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو ترجمہ بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی, حاجہ کا ہا جیم جیم اس کا مادہ ہے باب مفعلہ. حاجج یحاججو, حاج پھر اصلی پھر استعمالی حاج یحاجو, اور ہوا اس کا فاعل ہے. فی ہی جار مجرور ہو کر متعلق ہو گیا. حاج کا میں کاف مفعول ہے. من بعدی جار مجرور, اور بعدی پھر ظرف ہوگا. پھر ما جاءک من العلم مضاف الیہ ہوگا. ما موصولہ, جاءک صلہ ہوگا. جاء جیم یا حمزہ مادہ ہے, اور کاف مفعول ہے. من العلم متعلق ہو گیا. فقل فاجزائیہ, بس یہیں تک. اب حاجہ کا فعل اپنے فاعل, مفعول, اور اس میں دو متعلق بنا لیں. ایک فیہی بنا لیں, ایک من بعد امام والا, مین سے جو شروع ہو رہا ہے. ان دونوں متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ شرط. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. جواب و شرط آگے آئے گی, فا. اچھا, یہاں تک پہلے آپ مجھے ترجمہ کر کے بتائیں گی, پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو ما موصولہ آپ نے بنایا ہے اس کو ما مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں. میں بتا دوں گی, اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو سن لیجیے گا, نہیں تو آپ چھوڑ دیجیے گا. ترجمہ کریں. پھر جو شخص آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا. ماشاءاللہ, شاباش, بہت اچھا ترجمہ, بہت اچھا ترجمہ. اچھا, اگر آپ مصدریہ بناتی ہے نا, پھر آپ کریں گی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد, ٹھیک ہے, مصدر والے فارم میں کریں گے. پھر ہم کہیں گے پھر جو آپ کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا. یہ جو فیہی کے اندر ہا ضمیر ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی, کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب کھول کے بتا دیا, اتنا کلیئر بتا دیا. اب کوئی بات رہتی نہیں ہے, اب کوئی ضد پہ اڑا ہوا ہے, اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, تو وہ اور بات ہے. تو اس پہ اب کوئی جھگڑا کرے اس کے بعد, جبکہ علم آ گیا. علم کے ساتھ جب قرآن پاک میں ال لگا ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ خاص علم ہوتا ہے, یہ جو وحی کے ساتھ نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آگے چلیں, جواب شرط بتائیں. فقل فا جزائیہ, قل امر ہے, انت اس کا فاعل ہے. تعالو عین لاؤ, عین لام واو اس کا مادہ ہے. تعالی یا تعالی, ندعو اس میں دال عین واو مادہ ہے ہے. کیا, کس وزن پر ہے؟ ماضی, مضارع, امر, کیا ہے یہ؟ امر ہے میم. شاباش. اچھا, ایک اور رائے بھی ہے, میں نے ہم لوگوں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا, کچھ اسم فعل بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایسے ہوتے ہیں اسم میں فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وہ دو طرح کے ہوتے ہیں کم از کم, اس میں سے کچھ امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, کچھ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں تقریباً 25 ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں. خیر, اس میں جس طرح آمین ہے,
है वो इसम होता फेल के माना में इस्तेमाल है, जिस तरह हई हाथ है, उसमें क्या होता है वो इसम होता फेल के माने में है कि आई थिंक उसका माना है दूर हुआ, फेल माजी के माना में इस्तेमाल होता है, इस तरह से है। ठीक हो गया। तो बाज वो कहते हैं लेकिन नहीं, बस आप ये आइन लाम वाओ को बाब तफाउल में रखें तो फिर वो उसमें चेंजेस आएंगी। वो जो वाओ है ना नाकिस वावी, वो जब मजीद वाव में जाती है तो नाकिस याई में बदल जाती है। ये मुझे शक था कि क्लास लंबी ना हो जाए, तो अदरवाइज ये आपसे बहुत डिस्कस करने वाला है। अगर आप है ना शौक रखिए तो मुझे बताइएगा तालौ कैसे बना, इसका मादा, फिर किस बाब में रखा, उस बाब की असली शक्ल, फिर इसकी इस्तेमाली शक्ल, फिर उससे अमर कैसे बना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि, और अगर आप भूल गई तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, मुझे लिख के चेक करवा दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसमें फेल रहने दें, अब सिंपल फेल अमर करें। अच्छा जी, अब कुल वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मकूला शुरू हो रहा है तालौ से, तो पहले अमर है ये भी। अब इसके जवाब में जवाब अमर आ रहा है। तो बताएं आगे, नदू से शुरू करें। नदउ दआ यदउ बाबे नून से, और ये मुजारे मजजूम है। हाँ, ये नदऊ था, बाओ थी वो गिर गई। गिर गई। बाओ या नाकिस के गिर जाते हैं जब वो मजलूम होते हैं या उनका अमर बनाया जाता है। तो ये क्यों मजलूम हुआ? ये जवाब शर्त ऐसे। देखिए आप बहने याद रखें, अमर के जवाब में कोई मजलूम हो तो जवाब अमर याद रख लें बस। लेकिन हकीकत में क्या है कि वो जवाब शर्त होता है, शर्त महजूफ होती है। लेकिन मुझे लगता है बहुत बहनों को अभी ये नहीं समझ आएगी, मुश्किल लगेगा। आप तालौ के बाद अमर के जवाब में कोई चीज आ रही है ना, जवाब अमर है, तो जवाब अमर को आप कह लें कि वो मजलूम होता है बस फिलहाल। फिर मैं बार बार बताती रहूंगी तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और आगे जो आ रहा है ना नब तहिल और नजअल, वो इसलिए मजलूम है, उन दोनों का अतफ एक दूसरे पर, नब तहिल का नदउ पर हो रहा है, नजअल का नब तहिल पर हो रहा है, ये इन दोनों का उस पर करते हैं जिस पर भी है, तो एक इस वजह से ये मजलूम हो रहे हैं। और नदू इसलिए मजलूम हो रहा है कि वो जवाब अमर है। अब जवाब अमर की हकीकत क्या है वो इंशाल्लाह पहले भी मैं काफी दफा बता चुकी हूँ, फिर आगे बताएंगे, आज छोड़ दे आगे चले। अब ना अबना अना अबना तुम, ये मुरक्कब इजाफी है, और ये आना, सॉरी, वाव अतफ है, और अबना अकुम मातुफ, ये भी मुरक्कब इजाफी है, वाव अतफ। निसाअना, ये भी मातुफ नंबर 2 है, व निसाअकुम मातुफ 3, व अनफुसना मातुफ नंबर 4, व अनफुसकुम मातुफ 5। तुम हरफ अतफ नबतहिल बा हा लाम, इसका मादा है, बाब इख्तियाल से है, और फनजअल, ये ये भी बाब नून से है, जी मैन लाम मादा है, लानतल्लाही, ये मुरक्कब इजाफी है। अच्छा यहाँ पे रुकिए। देखिए वो थोड़ा सा ना पहले जवाब शर्त जो है ना उसको हम इतना करें कि हमें समझ आ जाए, तो आगे ना जाए, वरना सारा इकट्ठा करने में कोई मुश्किल होगी। फिर तर्जमे आप यहाँ तक अनफुसाकुम तक पहले करें, तर्जमा करें ये जवाब शर्त। फकुल बस आप कह दीजिए, तो आप फरमा कह दीजिए। दीजिए, आओ हम अपने बेटों और तुम्हारे बेटों को बुला ले, और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों को भी, और अपने आप को और तुम्हें भी। शाबाश माशाल्लाह। आप चाहे तो एंड पे एक ही दफा कह दें बुला लें, इन सब का नाम लेके ना, तो एंड पे कह जी। दें बुला लें या बुला लेते हैं, दोनों ठीक है। अब चलें आगे, सुम्मा फिर जो इस पर तफ होने जा रहा है। सुम्मा नबतहिल, ये नबतहिल किस बाब से है, मादा बताएं। बा हा लाम, इसका मादा है, और बाब इख्तियाल से है। शाबाश। सुम्मा नबतहिल, इस फेल को हम पीछे किस पर अतफ करेंगे? नबतहिल को, जुमला फेलिया को किस पर अतफ करेंगे? ताल ऊपर, नद ऊपर, नद ऊपर करेंगे, नद नद ऊपर करेंगे। ठीक है, तालो तो वो फेल अमर है, नदू जी। मजजूम हुआ है मुदारे, तो ये नबतहिल उस पर अतफ होगा, तो ये भी अतफ होने की वजह से मजजूम हो जाएगा। मातूफ का अपना कोई एराब नहीं होता ना, मातूफ अलैह को फॉलो करता है। फिर तर्जमा करें, फिर क्या करें? फिर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। हाँ, गिड़गिड़ा कर दुआ करना इसका माना होता है। इसे इस आयत को आयत मुबाहला कहते हैं कि जब कोई वो किसी तरह मान कर नहीं दे रहे थे और बिल्कुल जिद पर अड़े हुए, तो आखिरी फिर ये होता है। तो यही था कि इन सबको हम भी इकट्ठा कर लेते हैं, अपने जो भी प्यारे हैं, बेटे हैं, औरतें हैं, खुद आ जाते हैं और आप लोग भी आ जाएं,
پھر اور اس طرح سے گڑ گڑاتے ہوتے ہیں اس میں، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہوتی ہے بہت عاجزی سے، بہت دعائیں، بہت گڑ گڑا کر دعائیں. اس کے بعد پھر یہ دعا کرنی ہوتی ہے کہ جو ان میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو وہ ان کو اندازہ تو تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست فرما رہے ہیں اور سب حقیقت ہے، لیکن بس نہیں مان رہے تھے. لیکن مباہلہ انہوں نے اس پہ وہ مباہلے میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے تھے کہ ہم اس طرح سے آپ کو ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں اور جو بھی بنتا ہے جو بھی حساب کتاب ہے بس ٹھیک ہے جی. چلیں پھر ہم نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، فنجعل، پھر کیا کریں، لعنت اللہ مرکب اضافی ہے، علی الکاذبین، یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اور کاذبین اسم الفاعل ہے. شاباش، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. ہاں شاباش، پھر یا پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے. ماشاءاللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ مفروقہ، شاباش، بارک اللہ فیک. چلے جی میں ایک دفعہ ترجمہ کر دیتی ہوں، اس کی ہم نے ترکیب کر لی ہے. پھر جو میں نے من کو اگر شرطیہ بنایا ہے ہم نے، تو من شرطیہ پتہ کیسے چلتا ہے، اس کے بعد والا جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے، لیکن مضارع نہیں ہے، ماضی ہے، تو وہ محلل مضموم آپ لیں گے. لیکن کنفرم کیسے کریں گے، اس کے جواب پہ ایک جواب شرط آ رہا ہے جس پہ فا کا داخلہ ہے، فا رابطہ، فاقول پہ. اس وجہ سے مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ من شرطیہ ہے. ترکیب کیسے کرتے ہیں، من شرطیہ کو مبتدا بنا لیتے ہوتے ہیں، زیادہ تر شرط اور جواب و شرط کو ملا کر خبر بنا لیتے ہوتے ہیں. ایک اور بھی طریقہ اس کو چھوڑتے ہیں. پھر جو آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم، العلم، وحی سے پکا کلیئر حقیقت والا علم آ گیا، یا اگر آپ مصدریہ بنانا چاہتی ہیں ماں کو، تو جو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد آپ سے حاجہ کا والا کاف، اب میں دوبارہ اس طرف آ رہی ہوں، آپ سے اس بارے میں، اس معاملے میں جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے تعالو، تم سب آؤ. یہ وہاں محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے عرب میں، اس کا مطلب ہوتا ہے تم آؤ، تم ادھر آؤ، تم اوپر آؤ، کچھ اس طرح سے بھی محاورے کے طور پہ بھی ہوتا ہے. ویسے اس کو فعل کے طور پہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں صرف آپ کو فعل امر کا بتا رہی ہوں. تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے آپ اور تمہیں بلا لیں یا بلا لیتے ہیں. چاہے تو آپ شروع میں لے آئیں، آپ یوں کہہ دیں کہ تم اپنے بیٹوں اور ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں یا بلا لیتے ہیں، اور ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں اور ہم خود اور تمہیں بھی. اب یوں کر دیں، چاہے ایک ہی دفعہ کہنا ہے نا کہ ان کو بلا لیں یا بلا لیتے ہیں، چاہے وہ بیٹوں کے بعد لگا دیں چاہے بالکل اینڈ پہ لے جائیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں یا دعائیں مانگتے ہیں. فنجعل، پھر جھوٹوں پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی کچھ ہے تو نہیں یا نہیں، بس الحمدللہ کلاس کا وقت بھی ہو گیا ہے. کوئی سوال ہے تو آپ پرسنل میں پوچھ لیجیے گا. یہاں پہ میں ریکارڈنگ جو ہے وہ اسٹاپ کر رہی ہوں.